کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ، یہ تعزیہ داری، یہ غم منانا، یہ یاد منانا کہاں سے ثابت ہے، تو ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ احد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت جب مبارکباد دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں غدیر نہیں مانو۔ جب محرم کا چاند نزدیک آتا ہے تو یہ کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ جب تعزیہ داری کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوالات، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، صرف اور صرف ان کا موٹو یہ ہے لوگوں کو بتائیں کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو ہو کے گزر گیا، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جو انسانیت سکھاتی ہے، محبت سکھاتی ہے، وفاداری سکھاتی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 محرم ہیں۔ آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچے تھے، اور آپ نے اپنے بچپن کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا، اور حضرت حبیب ابن مظاہر آپ کا خط ملنے کے بعد کربلا میں حاضر ہوئے اور امام علی مقام کی طرف سے شہید ہوئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا روضہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے بالکل پیچھے۔ جب سے محرم آئے ہیں، ہر سال سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کافی سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں تعزیہ داری کے خلاف، کافی سارے لوگ ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعزیہ داری کہاں سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس الفاظ کو سمجھنا ہوگا، تعزیت ہے کیا؟ تعزیت جب ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے، تو ہم اپنے رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں، یعنی غم بانٹتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ کسی کی یاد کو منانا، کسی کے غم کو منانا تعزیت کہا جاتا ہے۔ تو تعزیہ داری اگر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، تمام کتابیں گواہ ہیں، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ جب جبریل امین خاک کربلا لے کے ہمارے آقا اور مولا سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ہاتھ کربلا کی خاک بھیجی، اور جبریل امین نے یہ بتایا کہ یہ وہی خاک ہے کہ جہاں آپ کے لخت جگر، آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا خون بہے گا جس خاک پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک میں اس خاک کو ایک برتن میں اپنے سامنے رکھا، کچھ کتابوں میں ہے ایک شیشی میں، ایک بوتل میں، کچھ میں ہے ایک برتن میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت ہونے سے پہلے اس خاک کو خالی یہ سن کر کہ میرے نواسے کا خون اس پر بہے گا، حسین کا خون اس میں بہے گا، کربلا کو یاد کر کے اس خاک کو اپنے سامنے رکھ کے آپ اس طرح سے آپ نے زارو قطار آپ روئے بلند آواز میں کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ تو اس وقت وہ تعزیہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی، اس طرح سے تعزیت پیش کی۔ اب آج کافی سارے لوگ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی شکل میں تعزیہ بناتے ہیں۔ کچھ لوگ غریب نواز کا روزہ مناتے ہیں تعزیے کی شکل میں، اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں قدیم زمانے سے امام کے روزے کا نقشہ بنایا جاتا ہے، جس سے وہ کربلا کی یاد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے لخت جگر علی ابن ابی طالب فرزند زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی دے کے، اپنے خنبے کے ساتھ قربان ہو کر اللہ کے دین کو باقی رکھا، اس حسین کا غم، اس حسین کی یاد
तमाम उम्मत मुस्लिमा पे वाजिब है, ना सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि आलम इंसानियत पर वाजिब है कि उस अजीम ज़ात की उस शहादत को याद करें कि जिसने इंसान को इंसान बनाया, जिसने इंसानियत बताई, जिसने अल्लाह के ज़िक्र को बाकी रखा। और आज लोगों को परेशानी ये है, लोग कहते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में हुसैन 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 क्यों हो रहा है। तो ये किसी के करने से नहीं हो रहा है। अगर कोई ये सोचता है कि किसी के करने से इमाम अली मकाम का जिक्र हो रहा है, करबला वालों का जिक्र हो रहा है, तो नहीं। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला कुछ नहीं है सिवाय एहसान के। करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत देकर, अपने कुनबे के साथ शहीद होकर अल्लाह के जिक्र को बाकी रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस एहसान का बदला इस तरह से दिया कि हुसैन, तूने शहादत देके, तूने अपने कुनबे को कुर्बान करके मेरे जिक्र को बाकी रखा है, मैं ता क़यामत तक तेरे जिक्र को बाकी रखूँगा। तो आज हर गली हर कूचे में हुसैन या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद होती है। तो ये जिक्र किसी के करने से नहीं होता है, ये जिक्र खुद अल्लाह करता है। अल्लाह जिसका जिक्र बाकी रखता है उसका जिक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मिट गए खुद इन्हें दुनिया से मिटाने वाले, आज भी जिंदा हैं हैदर के घर आने वाले, आज भी जिंदा हैं हैदर के घर आने वाले। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ये जितने भी तकरीबात जो होती हैं, ये हमारा बताने का मकसद ये है वीडियोस के ज़रिए से, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कलमा तो रसूल का पढ़ते हैं लेकिन रसूल अल्लाह की आल से बुग़्ज़ रखते हैं। क्योंकि जहाँ पर अहले बैत का जिक्र होता है वो लोग कहते हैं कि कहाँ से साबित है। अभी मुहर्रम नज़दीक आ रहे थे, तब भी काफ़ी सारे वीडियोस मैसेजेस चल रहे थे। अब 8, 9, 10 मुहर्रम को सवारी होगी, आशूरे के दिन तमाम अपने अपने इलाकों में लोग सवारी करेंगे, इमाम का ताज़िया रखेंगे। तो लोगों को ये तकलीफ़ है, वो ये पूछते हैं कि ये ताज़ियादारी कहाँ से साबित है। ताज़ियादारी का ताल्लुक़ दिल से है। जिसके सीने में पत्थर होगा वही एक शख्स ऐसा होगा जो इमाम का गम नहीं मनाएगा। जिसके सीने में दिल होगा वो इमाम की याद, करबला की याद ज़रूर मनाएगा। कोई अगर ये कहता है कि ये तरीक़ा, ये ताज़ियादारी, ये गम मनाना, ये याद मनाना कहाँ से साबित है, तो ऐसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ। जंग ओहद में जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि हमारे आका और मौला सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हो गया, तो आपने अपने पूरे दांत तोड़ दिए उस गम में, ये सुनकर कि हमारे आका और मौला का दंदाने मुबारक शहीद हो गए। अपने पूरे दांत तोड़ दिए कि ना जाने कौन सा दांत शहीद हुआ हो। तो अगर इस तर्ज पर अमल किया जाए तो हमारे को अपनी गर्दनें काट लेनी चाहिए करबला के गम में, इमाम के गम में। तो खाली इस बात का ख्याल रखें, अगर कोई ये कहता है कि ताज़ियादारी ना करो, मुहर्रम में गम ना मनाओ, तो ये समझ जाएं कि वो मुनाफिकीन हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जब मुहर्रम नज़दीक आते हैं तो ये कहते हैं कि नया साल मुबारक, और जब मुबारकबाद देने का वक्त आता है, ईद गदीर, जब ऐलान विलायत हुआ, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को दोनों हाथों पे बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, और दीन मुकम्मल हुआ, उस वक्त जब मुबारकबाद देते हैं तो ये कहते हैं गदीर नहीं मानी। जब मुहर्रम का चांद नज़दीक आता है तो ये कहते हैं नया साल मुबारक। जब ताज़ियादारी की बात आती है तो कहते हैं कहाँ से साबित है। तो बात यह है कि ये जितने भी सवालात, जितनी भी बातें करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनका मोटिव ये रहता है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से लोगों को दूर किया जाए। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें, कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पूछे कि ताज़ियादारी कहाँ से साबित है, तो सिर्फ और सिर्फ नायबुन नबी अताए रसूल हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार का रेफरेंस दें।
حضور سرکار غریب نواز کے دربار میں ہوتا ہے، جو تمام مسلمان ہند کا مرکز ہے۔ وہاں پہ تعزیہ داری جس انداز سے ہوتی ہے اس طرح سے تعزیہ داری کریں، اور تعزیہ داری کا مطلب غم حسین منانا، کسی کی یاد منانا، تو وہ تعزیہ داری ہوتی ہے۔ تو امام کا غم منائیں، کربلا کا ذکر کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو ہو کے گزر گیا، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جو انسانیت سکھاتی ہے، محبت سکھاتی ہے، وفاداری سکھاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو کربلا کے واقعات سنائیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی نسلوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن علی کا ذکر مت کرو، اہل بیت کا ذکر مت کرو، پنجتن کا ذکر مت کرو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث ثقلین ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ثقلین ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن، اور ایک میری عطرت میری آل اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ آج مسلمان صرف پریشان ہی اس لیے ہیں کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے، تو لہٰذا جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں اور یہ کہہ کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تعزیت پیش کرنا، کربلا کا غم منانا، امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے آپ کے غم میں رونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم تو کربلا ہونے کے بعد رو رہے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، ایک بزرگ سے لے کے ایک 6 مہینے کے بچے تک کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ہم تو وہ یاد کر کے رو رہے ہیں، ہم تو وہ کربلا ہونے کے بعد رو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے روئے ہیں، کربلا کی خاک کو اپنے سامنے رکھ کے۔ ساری کتابیں اہل سنت والجماعت کی گواہ ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو سب سے بڑی سنت یہ ہے غم حسین کو یاد کر کے رونا۔ لبیک یا حسین، السلام علیکم۔